حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس پر نمایاں تھی، یعنی خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کرے کہ یہ ہر وقت ہر گھڑی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس طرح بیان فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، جو شاید ہمارے ایک اکثر سے اکثر مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے، اور ایک تعداد کو یاد ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمہ فرماتے، درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلوات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے
آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اچھا اب یہ جو پڑھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ نہ پڑھتے، یہ درود پاک ہی پڑھا جا رہا ہے، تو آپ بھی پڑھیں سب مل کر، جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب محمد بن اللہ محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو جو شر بخشا وہ اس شر سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی اکرم پر درود بھیجنے کی خود اللہ پاک نے اپنے متعلق خبر دی اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے، بس اللہ پاک کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شر سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ یعنی یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، کعبے کے بدر درود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جان و دل و اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، جان دل و اصفیاء تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، آپ گلے انبیاء تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا کو ملا، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا جس کو ملا، لاؤ تو کوئی دوسرا دوسرا جس کو ملا، دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود کا یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ صرف یہ نہیں لکھا
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک طرف درود بھیج رہے ہیں اور ایک طرف سلام بھیج رہے ہیں. کروڑوں درود اور لاکھوں سلام، کروڑوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اتنی پیاری فضیلت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے. درود پاک یہ قرب مصطفیٰ پانے کا کتنا بہترین ذریعہ ہے. اور کیوں نہ پڑھیں؟ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ کام آنے والی ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نا. اپنے مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ غیر سیدھی راہ چلاتے یہ غیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سب بولو سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ. جو خوش نصیب پیارے آقا پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالی فرشتے اور رسول پاک خود درود بھیجتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے. درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ان پر درود کیوں نہ بھیجے؟ اپنے بھرم سے ہم حل کو کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ غیر، کہہ کے بلاتے. باپ جگہ بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ قیامت کی بات ہے. قیامت کا معاملہ سمجھ رہے نا؟ قیامت کی باتیں ہو رہی ہے. یہ جب بیٹا ماں سے باپ سے نیکی مانگے گا
تو ماں نہ بیٹے کو نیکی دے گی، نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ ماں باپ بیٹے سے مانگے گے تو نہ بیٹا نیکی دے گا، نہ بیوی شوہر کو نیکی دے گی، نہ شوہر بیوی کو نیکی دے گا. کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں صرف ایک ہی ذات ہوگی جس کی زبان پر ہوگا انا لہا انا لہا انا لہا. ہر یہ نا وہ پکار آئے گی حضور آؤ، ہر طرف سے پکار آئے گی حضور آؤ. کسی مطلب یہاں سے صدا آئے گی، وہاں سے صدا آئے گی، ہر طرف سے پکار ہوگی. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا. جب میشر آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. آپ بھی یہی فرمائیں گے، مگر آپ آگے ایک پتہ بتائیں گے کہ ان کی بارگاہ میں جاؤ. انہیں اللہ پاک نے مکہ میں محمود عطا کیا ہوا ہے، سارا میشر بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا. آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیامت کے دن ہمیں ہمارے رب سے بخشوائیں گے. جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے آقا کا اتنا ہی قرب نصیب ہو جائے گا. آقا کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہیں. تو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی، کہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے. درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا. درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے. مصائب سے نجات مل جاتی ہے. اس درود پاک کی حضور گواہی دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ غیر پیتے ہم غیر پلاتے یہ غیر صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سرات، پل سرات جہنم پر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. گناہگار کٹ 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 کے جہنم میں گریں گے، مگر پل سرات کے کنارے، پل سرات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صدا میں ہوں گے، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، رب سلیم امتی. سلیم سلیم کی دھارس سے، سلیم سلیم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ غیر، پل سے پار چلاتے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلیم سلیم کی صدائیں ہوں گی اور انشاءاللہ آقا کے غلام پل پار کرتے چلے جائیں گے. پل سے پار چلاتے یہ غیر، پل سے پار چلاتے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا خوب لکھا ہے، رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ حیرت سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلیم سلیم کی ڈھارس سے، سلیم سلیم کی ڈھارس سے، پل سے پار کراتے یہ غیر، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. درود پاک کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. درود شریف سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی ناراضی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف تن دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا، یہ سرابہ پاکیزہ و طہارت ہے، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں، یہ عبادت ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، درود شریف مجالس کی زینت ہے، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کو پیارے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وقت تو درود شریف پڑھتے 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 سو جائیں. میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ہو نا کہ آنکھیں بند ہو، آنکھیں بند ہو وہ مقدر کھل جائے. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا
دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. کمال ہو جائے نا. اللہ کرے کہ یہ دعا کرتے کرتے سونا نصیب ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, ہوں جس کی غلامی میں. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. ان آنکھوں کا اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آنکھوں کا ایک ہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اللہ کرے ہماری ان تمناؤں کے ساتھ زندگی گزرنا شروع ہو جائے کہ کاش کبھی تو محبوب کے جلوے آ جائیں گے, کبھی تو ہمیں بھی سرکار کا دیدار نصیب ہوگا. ہم دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا, دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا, میری آنکھیں اس قابل تو نہیں ہے. تمنا تو ہے ان آنکھوں کو, آنکھیں اس بات کی تمنا تو رکھتی ہیں کہ سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قابل نہیں ہے. قابل کیسے ہوں گے؟ ان آنکھوں سے کیا نہیں دیکھا, وہ کیا شے ہے جو نہ دیکھنے کی تھی اور ہم نے نہ دیکھا ہو. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا, وہ کرم فرمائے تو عجب کیا. ان کو اپنے غلاموں پر ایسا رحم آ جائے, ایسا کرم ہو جائے, اور وہ اپنی رضا والی, خوشی والی ایسی زیارت کرا دے, بس بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ. اور پھر وہی جلوہ ہوتا ہے سرکار کا. اعلیٰ حضرت نے جلوہ دیکھا, اور پھر کیا کہتے ہیں
یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے. اللہ تو کیا کہتے ہیں؟ پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو ہے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مگر فروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہمیں. کیا ہی خود را تاکیا جلوائے جانا ہم کو. کیا کرم ہو جائے. تو درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ نصیب کرے اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک درود پڑھنے والا بنا دے. درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے والا، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے. وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول مکرم کو قرب نصیب ہوگا. یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، نفاق و زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے. درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے. درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے. اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے. اللہ کرے کہ درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے. اس کے لیے فضول باتوں سے جان چھڑانی پڑے گی، فضول دوستوں سے جان چھڑانی پڑے گی. ہاتھ میں تسبیح رکھ لے. تسبیح یہ جو کاؤنٹر تسبیح آتی ہے نا، یہ رکھ لے. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کی تو اپنی ہے خوبی ہے. کاؤنٹر تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو ہاں بالکل کاؤنٹر تسبیح ہاتھ میں رکھے اور یہ ہاتھ میں ہوگی نا تو آپ کو درود شریف پڑھتے یاد آتا رہے گا. لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہی ہے نا، چابیاں ہاتھ میں رکھتے، پتہ نہیں کیا کیا ہاتھ میں رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو یہ تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتے یار. اب یہ تسبیح کو ہمارا کاروبار نہیں ہے، کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہم، مگر یہ تسبیح رکھیں تو کم از کم معتکفین کے جیب میں تو تسبیح ہونی چاہیے. ہاں معتکف تو پڑھتا رہے یار. معتکف درود شریف نہیں پڑھے گا تو پھر کون پڑھے گا؟ اور ماہ رمضان تو درود شریف کی عادت بنانے کا مہینہ ہونا چاہیے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے، فضول دوستوں سے بچیں گے، فضول خیالات سے بچیں گے. اور درود پاک کی کثرت انشاءاللہ ہمارے خیالات کو بھی پاک کرے گی. درود پاک کی کثرت ہمارے دل کو پاک کرے گی. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل عبادت کی طرف لگے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل نیکیوں کی طرف لگے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل جنت کے خیالات کی طرف آئے گا، جنت کے تصورات کی طرف آئے گا. درود پاک پڑھتے پڑھتے دل کے اندر اللہ پاک کی محبت اور بڑھے گی، رسول پاک کی محبت اور بڑھے گی. یوں برے دوستوں سے جان چھوٹے گی، گندی صحبت سے جان چھوٹے گی. زبان پر درود پاک ہو، اللہ کا ذکر درود، اللہ کا ذکر اور درود، اللہ کا ذکر اور درود. اللہ اللہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان گئے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان
رہے ورد زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو، جو درود پاک ہم پڑھتے اس کا فائدہ درود پاک پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور اس سے اللہ پاک کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک مقدس نسبت موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت حضرت سیدنا ابن عربی علیہ رحمہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بس درود پاک پڑھنا، 1200 درود پاک کا تو کہا گیا ہے ہمیں کہ ماہ رمضان میں 1200 درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ہر نماز کے بعد 200 بار درود پاک پڑھ لیں اور رات کو تھوڑا اور کوشش کریں گے تو 1200 درود شریف کی انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، اللہ نے چاہا تو کم از کم 1200 درود شریف اللہ توفیق دے۔ مگر وہی بات وہی کروں گا میں کہ بس ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو، ہر وقت زبان پر درود و سلام جاری ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ جو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی افضل درود ہے وہ پڑھیں۔ جو درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ دکھائے، جس سے مدینے جانا ہے وہ بھی درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ مدینے جانے کا بھی راستہ کھل جاتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب حضرت اللہ۔ علامہ احمد سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت کریمہ بیان کی گئی، اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے۔ کتنی بار؟ 70 بار یہی کہتا چلا جائے، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا صلی اللہ علیہ یا محمد ہے، صراط الجنان میں لکھا ہے کہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہہ لے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کتنی بار پڑھے؟ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اسے پکارتا ہے، صلی اللہ علیہ اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی، یعنی تیری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام
والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اور الله انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے، 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 اور یہ کہتے رہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ